الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کسی گاؤں میں جا رہا تھا کہ ایک خوف زدہ بھیڑیا وولف دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور فریاد کرنے لگا، اے رحم دل انسان، شکاری میرے پیچھے پڑے ہیں، تم مجھے اپنے تھیلے میں چھپا لو تو میں عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے تھیلے کو خالی کیا اور بھیڑیے کو اس میں چھپا کر آگے پیچھے وہی چیزیں چن لی۔ اتنے میں شکاری بھی آ پہنچے، اس شخص سے پوچھ گچھ کی اور بھیڑیے کی تلاش میں آگے بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھیڑیے نے آواز دی، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالو۔ اس شخص نے تھیلا نیچے رکھا اور بھیڑیے کو باہر نکال دیا۔ تھیلے سے باہر آتے ہی بھیڑیے نے نوکیلے دانت دکھا کر کہا، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے میں تمہارا گوشت کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر احسان فراموش بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی دوران میں اسے ایک نیک بوڑھا آتا ہوا دکھائی ہوا۔ وہ بوڑھے شخص کی طرف دوڑ پڑا۔ کیا ہوا کہ بوڑھے نے اسے ہانپتا کانپتا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس شخص نے پھولی ہوئی سانسوں کے دوران بتایا کہ اس بھیڑیے کے پیچھے شکاری لگے ہوئے تھے، میں نے اس کی جان بچائی مگر اب یہ مجھے کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ آپ مہربانی کر کے اسے سمجھائیں کہ احسان کرنے والوں کو دھوکہ دینا بری بات ہے۔ اتنے میں بھیڑیا بھی پہنچ گیا۔ بوڑھے شخص نے اس سے پوچھا، کیوں بھیڑیے، تم احسان فراموشی کیوں کر رہے ہو؟ بھیڑیے نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کچھ شکاری مجھے شکار کرنا چاہتے تھے تو میں نے اس سے مدد مانگی، اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تھیلے میں ٹھونس دیا اور فالتو کا سامان بھی اوپر سے بھر دیا، حتیٰ کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر یہ شکاریوں سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور یہ مجھے لے جا کر فروخت کر دے اور رقم کمائے۔ اب تو میں اس کا گوشت کھا کر رہوں گا۔ بوڑھا شخص کچھ دیر سوچتا رہا، سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ تم بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہو، ذرا مجھے تھیلے میں گھس کر دکھاؤ تاکہ میں اندازہ کر سکوں واقعی تم سچ کہہ رہے ہو۔ بھیڑیا جھٹ سے تھیلے میں گھس گیا۔ ادھر بوڑھے نے تیزی سے تھیلے کا منہ بند کر دیا، پھر اس شخص کے ساتھ مل کر بھیڑیے کو خنجر سے ہلاک کر دیا۔ یوں اس شخص کی جان بچی اور احسان فراموش جو بھیڑیا تھا اپنے انجام کو پہنچا۔ کہتے سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ یقیناً میرا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے، احسان فراموشی، یہ ہماری ایک کمزوری ہے تو اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ تو احسان فراموشی کی یہ سٹوری سن کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو کسی کی احسان فراموشی میں مبتلا نہیں۔ غور کیا جائے تو انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک بہت سے احسانات فیور کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ اس پر سب سے پہلا احسان رب العالمین کا ہے، جس نے اسے پیدا کیا، ایمان کی انمول دولت سے نوازا، رزق دیا اور دیگر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں،
جن کے صدقے ایمان ملا، رحمان کی پہچان ملی، بہترین امت میں اس کا شمول ہوا، انعامات آخرت بصورت جنت کا مستحق ٹھہرا۔ پھر اس پر علماء کرام اور فقہاء اسلام کے احسان، جنہوں نے شریعت کے احکامات اس تک پہنچائے، اساتذہ کرام بھی اس میں کبھی اس پر احسان عظیم ہے، جنہوں نے علم دین سکھایا، ماں باپ بھی اس کے محسن ہیں جو اس کی دنیا میں آمد کا ذریعہ بنے، اس کی پرورش کی ذمہ داری نبھائی، اس کے ارد گرد بسنے والے لوگوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے بھی ہم پر اور سب پر احسانات ہوتے ہیں، کسی طرح بھی ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کسی نے خطرے میں ہماری جان بچائی، کسی نے تنگ دستی میں مالی مدد کی، کسی نے نوکری دلانے میں مدد کی، کسی نے ضرورت کے وقت قرض فراہم کیا، کسی نے اس کے تعلیمی اخراجات برداشت کیے، کسی نے بیماری میں مفت دوائیاں مہیا کی، کسی نے مایوسی میں اس کی ہمت بڑھائی، کسی نے اسے کامیابی کا راستہ دکھایا، غم زدہ ہونے پر دل جوئی کی، مفت رہائش فراہم کی، الغرض جتنی قسم کی آزمائشیں شمار میں آ سکتی ہیں، اتنے ہی احسانات بھی گنے جا سکتے ہیں۔ تو احسانات کا بدلہ چکانے کا طریقہ کیا ہے؟ سنیے کہ جس طرح احسان کر کے جتانا بری بات ہے، اسی طرح کسی کے احسان کو بھلانا، جٹلانا بھی بری بات ہے، جسے ہمارے یہاں احسان فراموشی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے احسانات کا شکر، اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کے احسانات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو تم سے بلائی کے ساتھ پیش آئے تو اسے اچھا بدلہ دو، اور اگر تم اس کی استطاعت نہ رکھو تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا بدلہ چکا دیا گیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے کوئی چیز عطا کی گئی اگر وہ استطاعت رکھے تو اس کا بدلہ دے، اگر استطاعت نہ ہو تو اس کی تعریف کر دے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو احسان ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ہے، فرماتے ہیں جس کے ساتھ بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ پاک تجھے بہترین جزا دے، یہ کہا تو وہ ثنا کو پہنچ گیا، تعریف اس نے یعنی کہ کر دی۔ کئی ہمارے احباب جزاک اللہ کہتے ہیں، تو امیر رسول فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرا ہی کہنا چاہیے، یہ پورا کلمہ ہے، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو لیکن افسوس ہماری حالت زار کے اوپر کہ ہمارے معاشرے میں جہاں کردار کی دیگر مثبت خوبیاں ہیں، پوزیٹیو چیزیں ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح احسان مندی کا رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد اللہ پاک کے انعامات اور بندوں کے احسانات کی ناشکری میں گرفتار ہے۔ بیٹا باپ کے احسانات کو تسلیم کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، معاذ اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی رضا باپ کی رضا میں ہے، جبکہ اللہ پاک کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ شاگرد استاد کے احسانات کو یہ کہہ کر فراموش کر دیتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹھیک سے نہیں پڑھایا، یا یہ کون سا مفت پڑھاتے ہیں، اس کام کی تنخواہ لیتے ہیں، حالانکہ استاد کے احسان مند اور احسان فراموش کے متعلق امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے استاد کو باپ کے برابر شمار کیا گیا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ استاد کے حق کو والدین کے حق پر مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کے ذریعے بدن کی زندگی ہے اور استاد کے ذریعے روح کی زندگی کا سبب ہے۔ تو ملازم ہو سیٹ کے منہ پر یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے جاب دے کر تم نے کون سا مجھ پر احسان کیا ہے، تم نہ دیتے تو کوئی اور نوکری دے دیتا۔ کسی ادارے کا سربراہ فنڈ دینے والے کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے ہمیں فنڈ دے کر ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ شوہر ہے بیوی سے کہتا ہے تم گھر پر سارا دن کرتی کیا ہو، بیوی وہ شوہر سے شکوہ کرتی ہے مجھ پر حکم چلانے کے سوا تمہارا کام ہی کیا ہے۔ اور اگر کبھی شوہر اس کی فرمائش پوری نہ کر پائے تو کہے گی تم نے شادی کے بعد سے آج تک مجھے کون سی چیز لے کر دی ہے، تمہارے گھر میں مجھے کوئی سکھ نہیں ملا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کی کثرت سے جہنم میں جانے کا سبب ان کے اپنے شوہروں کی نعمتوں سے انکار کو قرار دیا گیا ہے۔ عورتیں جو ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک نے عورتوں کے کثرت سے جہنم میں جانے کا جو سبب ارشاد فرمایا نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اپنے شوہروں کی نعمتوں سے انکار کو قرار دیا کہ وہ انکار کریں گی۔ اور ارشاد فرمایا اگر شوہر اپنی کسی بیوی سے ساری عمر حسن سلوک سے پیش آئے پھر بھی وہ شوہر میں کوئی عیب دیکھ لے تب بھی یہی کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کوئی بلائی نہیں پائی۔ تو یاد رکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی مسلمان کو مالی نقصان پہنچانا، اس کے عیب اچھالنا، اسے دھوکہ دینا، اس سے تکبر کرنا، حسد کرنا، بغض و کینہ رکھنا، اس کی غیبت کرنا، اسے بے عزت کرنا بہت ہی برا ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنے محسن کے ساتھ کرنا بدترین ہے، کیونکہ اس میں احسان فراموشی بھی ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی بھی۔ اللہ پاک ہمیں شکر گزاری اور احسان مندی کی خوبی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔